السلام علیکم ناظرین، آئیے آج کشمیری بازار اندرون دہلی گیٹ لاہور میں واقع حضرت پیر حسن بلخی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتے اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ دہلی گیٹ لاہور کا معروف ترین دروازہ ہے جو 400 سال قبل مغل شہنشاہ اکبر نے بنوایا تھا۔ اس کا رخ دہلی کی جانب ہے، اس لیے اسے دہلی دروازہ کہا جاتا ہے۔ دہلی دروازے سے گزر کر تھوڑا آگے جائیں تو ایک اور چھوٹا گیٹ ہے، اس کا نام چٹا دروازہ ہے۔ بعض لوگ اس دروازے کو پہلا دہلی دروازہ بھی کہتے ہیں۔ انگریز دور میں اس پر سفید چونا پھیر دیا گیا، اس لیے اس کا نام چٹا دروازہ مشہور ہو گیا۔ اس کی تعمیر کا سال 1650 ہے، جبکہ بعض اہل قلم نے اس کا سن تعمیر 1634-35 بھی لکھا ہے۔ چٹا دروازہ سے چوک وزیر خان میں داخل ہوں تو دائیں ہاتھ کنواں دینا ناتھ ہے۔ اسے 19ویں صدی میں سکھ مملکت میں اہم عہدوں پر فائز رہنے والے راجہ دینا ناتھ نے تعمیر کرایا تھا۔ اس منہدم ہوتے ہوئے کنویں کی بحالی کے بعد اسے آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کنواں دینا ناتھ کے بالمقابل حضرت سخی سید صوب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ آپ سلسلہ سہروردیہ کے ایک متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فیروز شاہ تغلق کے دور میں لاہور تشریف لائے اور طالبان حق کو روحانی فیض بخشا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سن ولادت 703 ہجری ہے، جبکہ آپ کا وصال 786 ہجری میں ہوا۔ ناظرین، حضرت سخی سید صوب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اور حالات زندگی پر الگ سے ویلاگ موجود ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نقش و نگار میں کاریگری کا منہ بولتا ثبوت مسجد وزیر خان بھی اسی چوک میں ہے۔ علم الدین انصاری، جو عام طور پر نواب وزیر خان کے نام سے جانے جاتے ہیں، عہد شاہ جہانی میں لاہور کے گورنر تھے اور یہ مسجد انہی کے نام سے منسوب ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 1641 میں 7 سال کی طویل مدت کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچی تھی۔ مسجد وزیر خان کے ساتھ بارونق بازار سے گزرتے ہوئے تعمیر کا شاہکار سنہری مسجد کی طرف جائیں تو بازار میں مسجد سے چند قدم پہلے بائیں ہاتھ پر پیر بلخی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حسن اور کنیت ابو الحامد تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بلخ میں ہوئی اور تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ اپنے وطن کی نسبت سے پیر بلخی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عابد و زاہد انسان تھے۔ آپ نے بے پناہ ریاضت اور عبادت سے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ زندگی کا کچھ حصہ بلخ میں گزارا اور پھر لاہور تشریف لائے اور بقیہ زندگی لاہور ہی میں گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا عرصہ لاہور میں قیام کیا، لوگوں کو نیکی کا درس دیتے رہے۔ آپ نے عمل کے ذریعے لوگوں کو قائل کیا۔ عبادت اور ریاضت کی وجہ سے بے شمار لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مند ہوئے اور آپ کو پیر صاحب کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معرکہ میں شہادت پائی اور لاہور میں دفن ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں تاریخ لاہور کے مصنف لکھتے ہیں کہ جب چنگیز خان کے پوتے قلی خان نے لاہور پر حملہ کیا تو دہلی کے بادشاہ کی فوج میں شامل ہو کر جن مقامی لوگوں نے داد شجاعت دی، ان میں پیر بلخی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، جو اسی لڑائی میں درجہ شہادت کو پہنچے۔ التمش کی وفات کے بعد سلطان معز الدین بہرام شاہ 639 ہجری میں بادشاہ بنا۔ تاریخ ہندوستان میں اس بادشاہ کے عہد کا جو سب سے عظیم واقعہ درج ہے وہ منگولوں کا حملہ لاہور ہے۔ تاریخ لاہور کے مطابق صوبہ پنجاب کا والی افتخار الدین کراکش اپنی فوج لے کر دہلی کی جانب نکل گیا۔ طبقات ناصری کے مطابق کراکش نے اپنی فوج اور نوکروں کو شب خون کے بہانے ساتھ لیا، شہر سے باہر نکلا، تاتاریوں پر سخت حملہ کیا، ان کے لشکر کی صفیں درہم برہم کر کے رکھ دیں اور خود دہلی روانہ ہو گیا۔ صاحب تاریخ لاہور لکھتے ہیں کہ جمادی الاخر 639 ہجری کو منگولوں نے لاہور کے مسلمانوں اور عام باشندوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ پیر بلخی رحمۃ اللہ علیہ 618 ہجری کے زمانہ ہی سے لاہور میں مقیم تھے، اس لیے آپ نے بھی منگولوں اور اہلیان لاہور کے درمیان ہونے والی اس جنگ میں مرد مجاہد کی طرح شرکت کی اور درجہ شہادت کو پہنچے۔ عزیز الدین احمد اپنی کتاب پنجاب اور بیرونی حملہ آور میں لکھتے ہیں، کچھ مورخوں کا کہنا ہے کہ منگولوں نے لاہور پر پورا سال قبضہ جمائے رکھا اور شہر کے مظلوم عوام اور مضافات کی بستیوں کے بے سہارا لوگوں کو جی بھر کر لوٹا اور برباد کیا۔ علاوہ ازیں لاہور گیزٹیئر 1916 میں لکھا ہے کہ لگ بھگ 1 صدی تک لاہور مسلسل منگول حملوں کی زد پر رہا۔
ناظرین، حضرت سید سوف رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر آپ پہلے سن چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی لاہور پر حملہ آوروں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔